بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، جہاد سیرت مبارکہ کا وہ حصہ ہے جس کو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے الگ کر دیا جائے تو سیرت مبارکہ ناتمام اور نامکمل رہ جاتی ہے۔ دنیا میں نبیوں کا آنا آسمانی خدا کی اتنی بڑی مہربانی ہے جس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء اور رسول کی تشریف آوری کا حال ایسا ہے جیسے ریگستان میں نرم بارش کا برسنا۔ اگر انبیاء نہ ہوتے تو خالق کائنات کے بارے میں کون بتاتا؟ معبود برحق کی بندگی کے طریقے کون سکھاتا؟ گمراہی اور ہدایت کا فرق کون سمجھاتا؟ عدل اور انصاف کے طریقے کیسے معلوم ہوتے؟ کسی مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر دنیا میں عدل و انصاف کا قیام، ظالموں کے ظلم کا مقابلہ کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، دنیا میں امن و آشتی کو قائم کرنا، حاکموں کو حکومت کے طریقے سکھانا، دلوں کو صاف اور پاک کر کے ہیروں کی چمک ان میں پیدا کرنا، عالموں کو علم سکھانا، چھوٹوں کو ادب اور بڑوں کو شفقت سکھانا، سب کچھ ہم نے انہی سے تو سیکھا ہے۔ اگر آخری نبی نہ آئے ہوتے تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہوتا۔ ہمارے دل، ہماری عقلیں بغیر علم نبوت کے، بغیر نور رسالت کے سب بیکار ہیں۔ آنکھ کی روشنی، دل کا نور اور دماغ کا شعور سب بیکار ہے۔ آنکھ بغیر سورج کی روشنی کے دیکھ نہیں سکتی، اسی طرح عقل و دل بغیر نور نبوت کے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ جس طرح رات کی تاریکی میں آنکھ اندھی ہو جاتی ہے کہ سورج کی روشنی ان آنکھوں سے دور ہے، اسی طرح وحی اور سیرت کے بغیر عقلیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ برادران، عقل اگرچہ علم اور شعور کو سمجھنے کا ایک آلہ ہے، عقل اگرچہ علم اور شعور کو سمجھنے کا ایک آلہ ہے، مگر اس عقل کو درست راستے پر ڈالنے کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ عقل خیالات، تجربات اور خواہشات کی وادیوں میں ایسے ٹھوکریں کھاتی ہے کہ پھر اس کو کبھی راستہ نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے فلسفے اور نظریات پیدا ہوئے، اور جب ان نظریات کو وقت کی کسوٹی پر، تجربے کی چکی پر جانچا گیا جو چند برسوں میں وہ سب بیکار ثابت ہوئے۔ کتنی خواہشات نے جنم لیا اور دنیا کو خاک و خون میں نہلا دیا، اور ظلم اور ناانصافی کا سبب بنے۔ دنیا نے ان نظریات سے بہت جلد چھٹکارا حاصل کر لیا۔ برادران، یہ صرف ایک نظریہ ہے جو باقی ہے، اور دنیا نے اس کو کبھی رد نہیں کیا، بلکہ دنیا آج تک اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ صرف وہ ہے جسے انبیاء اور رسول نے پیش کیا۔ کبھی اس نظریے کو پیش کرنے والے ابراہیم تھے، کبھی موسیٰ اور عیسیٰ تھے، کبھی اس نظریے کو پیش کرنے والے محمد رسول اللہ تھے۔ دنیا کے الگ الگ حصوں میں دوسرے الگ الگ ناموں سے لوگ آئے۔ ہمارے بھارت میں بھی یہ نظریہ یہاں کے مہاپرشوں کی طرف سے پیش کیا گیا۔ نظریہ سب کا ایک تھا، یہ زندگی ایک زندگی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ جہاں اچھے کام کرو تو دوسری زندگی ہمیشہ کامیاب اور آرام والی زندگی ہوگی۔ جو شخص اس دنیا کو سچائی، ایمانداری اور انسانوں کی خدمت کے ساتھ گزارے گا، اس کائنات کے خالق اور مالک کو جو بے شمار طاقتوں کا مالک ہے، اس کو پکارے گا، وہ ان کو بہترین بدلہ دے گا۔ اور جو شخص بے ایمانی، جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ زندگی گزارے گا اور انسانوں پر ظلم کرے گا، اس دوسری زندگی میں وہ ذات جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس کو سخت سزا دے گی۔ یہ ہے وہ نظریہ جو انبیاء اور رسول نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہے وہ نظریہ جس کی بنیاد پر رسولوں نے، پیغمبروں نے دنیا سے ناانصافی کو ختم کرنے اور یہاں امن لانے کا پیغام دیا۔ دنیا میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ نبی اور رسول اور اوتار آئے، لوگوں کو اسی نظریے کی طرف بلاتے رہے۔ جب تک انسان
اس بات کو، اس فکر کو قبول نہ کر لے جس میں ایک طاقتور خدا کا تصور ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ہے، نیکیوں کے بدلے دوسری زندگی میں اچھی زندگی کا تصور ہے، برائیوں کی وجہ سے دوسری زندگی میں سزا کا تصور ہے۔ جب تک انسان اس نظریے کو قبول نہ کر لے دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا۔ دنیا نے اس نظریے کو قبول کیا، لیکن آج جب دنیا سمٹ کر ایک شہر بن گئی ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں اس نظریے کے ماننے والے آپس میں لڑنے لگے ہیں، اپنے اپنے ناموں پر جن کو ان کے بزرگ مانتے تھے جم گئے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ اصل نظریہ ہے، اس کے پیش کرنے والے اس بات کو سمجھانے آئے تھے۔ جو شخص بات کو بھول جاتا ہے اور سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ اختیار کر لیتا ہے، انصاف بھول کر ظلم کرنے لگتا ہے، محبت کو دل سے نکال پھینکتا ہے اور نفرت دنیا میں پھیلانے لگ جاتا ہے، وہ جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر وہ ناموں اور انسانوں سے رشتے قائم کر لیتا ہے، وہ زمین کے ٹکڑوں کا غلام بن جاتا ہے، وہ ان عظیم ہستیوں، ان مہاپرشوں کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے جنہوں نے کبھی زمین کے ٹکڑے کر کے انسانوں کو ان سے محبت نہیں سکھائی بلکہ انہوں نے عدل اور انصاف سکھایا، جنہوں نے دنیا کو اس ذات کی طرف بلایا جس نے پوری کائنات پیدا کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ہم نے جہاد کے پہلے حکم کو جس آیت میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا تھا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، یعنی اور اگر اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو دوسرے بعض لوگوں سے دفع نہ کرتا تو عبادت خانے اور گرجے اور یہودیوں کے معبد اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے اور قوت والا ہے۔ ظالم اور ناانصافی کے خلاف ایک محنت ہے جس کا نام جہاد ہے، جو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس دنیا میں آسمانی خدا کا نام لیا جائے۔ قرآن نے یہاں فرمایا ہے جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جائے، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ آپ جانتے ہیں کہ گرجا گھروں میں، مختلف قوموں کے صوامع یعنی عبادت خانوں میں، یہودیوں کے معبدوں میں اللہ کا نام لفظ اللہ کے ساتھ نہیں لیا جاتا۔ وہ لوگ عبادت خانوں میں آسمانی خدا کو اپنے اپنی زبان کے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر بھی اللہ ان کی حفاظت کے لیے جہاد کو کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا نام یعنی آسمانی خدا کا نام جیسے بھی لیا جائے، چاہے اس کو کوئی گاڈ کہے، کوئی اس کو ایشور کہے، پربھو کہے، کوئی اس کو ایل کہے، ہم اس کو خدا کہیں، یہ اس ذات کا نام ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور انسانوں کی الگ الگ بولیوں میں اس کو جس نام سے بھی پکارا جائے، یہ بولیوں کا فرق ہے، بولیوں کے بدلنے سے اس ذات کا نام بدل گیا ہے ایسا نہیں ہے۔ جیسے پانی ہے، اس کو کوئی واٹر کہے، کوئی اس کو جل کہے، کوئی آپ کہے، کوئی اس کو ماں کہے، تو زبان بدلنے سے صرف لفظ بدلتا ہے، پانی کی ماہیت نہیں بدلتی ہے۔ اسی طرح اللہ اس ذات کا نام ہے جس نے کائنات پیدا کی، ہر چیز کا جو پالنے والا ہے۔ کوئی اس کو گاڈ کہے، کوئی اس کو ایشور کہے، کوئی پربھو کہے، برہما کہے، کوئی اس کو خدا کہے، کوئی اس کو اپنی زبان میں ایل کہے، وہ ذات نہیں بدلتی، صرف زبان کے بدلنے سے لفظ بدلتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نفرت، ظلم، گناہ اور بدی سے وہ ذات ناراض ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں جو بھی نام دیں ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، اور محبت اور عدل اور انصاف اور نیکی اور صالحیت سے وہ ذات خوش ہوتی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کو کوئی اپنی زبان میں کچھ بھی کہے۔ اہمیت شخصیات کی ہے، مگر اتنی نہیں ہے کہ ہم سچ کو چھوڑ دیں، ظلم کرنے لگیں، نفرت، قتل و غارت گری شروع کر دیں، اپنے عبادت خانوں کے لیے دوسروں کے عبادت خانے توڑنے لگیں۔ خدا آسمانی خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو اس زمین پر الگ الگ ناموں سے پکارا جائے وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔
وہ اس کے الگ الگ نام رکھ کر اس کا سہارا لے کر ایک دوسرے پر ظلم کیا جائے وہ اس سے ناخوش ہوتا ہے، نفرت پھیلائی جائے وہ اس سے ناخوش ہوتا ہے، دنیا کے امن کو برباد کیا جائے وہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اس کو زبانوں کے اختلاف سے ناراضگی نہیں، ناموں کے اختلاف سے غصہ آتا ہے، ظلم اور ناانصافی سے اس کو غصہ آتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور لوگوں میں اور جانوروں میں اور چوپایوں میں مختلف رنگ ہیں، سچ یہ ہے کہ اللہ سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست درگزر معاف فرمانے والا ہے۔ اب قرآن کریم عربی میں نازل ہوا تو قرآن میں اس ذات کا نام جس نے کائنات کو پیدا کی ہے اللہ ہی ہے، لہذا وہ ذات اگرچہ اس کا نام اللہ ہے لیکن اس ذات کا نام کسی بھی زبان میں کچھ بھی پکارا جائے ذات وہی رہتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ہمارے تمام بیان کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اصل چیز انصاف، عدل، توحید، عقیدہ آخرت، روز جزا اور بدلے کا دن ہے۔ نام بدلنے سے اگر اصل بات ختم ہو تو ہمیں اصل چیز پر زور دینا چاہیے، کیونکہ نجات اس عقیدے پر ہے۔ آئیے ہم طے کریں کہ ہمیں اس ذات کو ماننا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، ہمیں اس کی اطاعت اور عبادت کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں انصاف اور عدل قائم کرنا ہے اور ظلم کو ختم کرنا ہے، ہمیں عقیدہ آخرت، روز جزا کے بدلے کے دن کو ماننا ہے، اور یہی ایمان اور اسلام ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے جب اللہ کے رسول مختلف علاقوں میں آئے تو کئی لوگوں نے جو مختلف مفادات کے ساتھ اس دنیا میں رہتے تھے، کوئی قوم کے لیے جیتا تھا، کوئی دولت کے لیے، کوئی زمین کے لیے اور کوئی عورت کے لیے، اسلام نے ان تمام باتوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور فرما دیا کہ من قاتل للہ فہو شہید، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جو اللہ کے لیے لڑا وہ شہید ہے، جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ اللہ والا ہے، اس نے یہ جنگ اللہ کے لیے کی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، باب لا یقال فلان شہید، یعنی کسی کے متعلق یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شہید مرا ہے، اس لیے کہ نیت اور خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ اس باب میں ایک واقعہ، ایک روایت کیا ہے کہ کسی غزوے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشرکین سے مقابلہ ہوا تو قزمان نامی ایک شخص صحابہ کرام کے لشکر میں تھا جو حضور کی قیادت میں جنگ کر رہا تھا لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ اس نے اس لڑائی میں مشرکوں کا خوب مقابلہ کیا اور بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آج ہم میں سے کسی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا اس نے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اما انہ من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ بالآخر وہ لڑتے لڑتے مر گیا اور زخموں کی تکلیف سے گھبرا کر بہت شدید زخمی ہوا، زخموں کی تکلیف سے گھبرا کر اس نے خودکشی کر لی۔ حافظ عسقلانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہے کہ اس شخص نے جنگ تو کی مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے، قومی حمیت کے لیے یا مال غنیمت کے لیے، اس لیے ایسا شخص شہید نہیں کہلا سکتا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص نبی کی حمایت میں نبی کے مخالفوں سے جنگ کرے مگر خدا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں بلکہ قوم اور وطن کے لیے جنگ کرے تو ایسا شخص مجاہد اور شہید نہیں ہے۔ چاہے کہ آدمی اپنی قوم کے لوگوں سے، اپنے وطنی بھائیوں سے، اپنے اڑوسیوں پڑوسیوں سے لڑنے لگے۔ حافظ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ میدان قتال میں سب سے پہلے یہ شخص قزمان نکلا اور سب سے پہلے اس نے مخالفوں پر تیر چلایا اور للکار کر کہا کہ اے اوس،
حسب و نسب یعنی قبیلے قوم کی خاطر اس نے لڑائی لڑی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی قرار دیا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، جو شخص اللہ کے لیے لڑتا ہے، جو شخص دنیا سے ظلم اور ناانصافی کو مٹانے کے لیے لڑتا ہے، جو شخص کمزوروں کی حمایت کے لیے لڑتا ہے، جو شخص دنیا میں امن اور آشتی قائم کرنا چاہتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے. قومی اہمیت کے لیے، زمین اور دولت کے لیے، عورت اور عزت کے لیے لڑنے والے کبھی شہید نہیں ہوتے ہیں. ان کا لڑنا جہاد نہیں کہلاتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ دنیا میں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمزوروں، بے کسوں اور ناداروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جہاد کا صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.